سورج کا رنگ خوفناک حد تک سرخ تھا اور فضا میں دھواں ہی دھواں تھا۔ قریب قریب کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری جو خوابگاہ ہے، سونے والا کمرہ ہے، میں اٹھ کے سب سے پہلے کھڑکی کھولتا ہوں۔ سامنے پیٹرول پمپ ہے، ساتھ کار واش ہے، جہاں دن بھر رونق لگی رہتی ہے اور شور شرابے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن عجیب و غریب بات تھی کہ باہر بالکل سناٹا تھا۔ سورج کا رنگ دیکھ کے میں نے نیچے دیکھا تو پمپ پہ بھی کوئی نہ بندہ تھا، کوئی کاریں ایکسٹرا آرڈنری خاموشی و ویرانی تھی۔ کار واش پہ بھی کوئی کاریں نہیں تھی، نہ ہی وہاں پہ مجھے لوگ نظر آئے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ فضا میں عجیب و غریب سا دھواں تھا اور دم گھٹتا تھا، جیسے کہ آپ کو ایک کمرے میں جس میں دھواں بھرا ہو، آپ کو اس میں چھوڑ دیا جائے تو آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی۔ تو میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی نا پارک ہے، تو میں فوراً نیچے اترا اور پارک میں گیا کہ ادھر کھلی فضا میں سانس لے سکوں۔ تو پارک میں جا کے دیکھا تو عجیب و غریب ماحول تھا۔ یہ وہ پارک ہے جہاں پہ اتنی رونق ہوتی ہے، اتنی رونق کے لوگ جاگنگ کر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بوڑھے جو ہیں وہ بھی جاگنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ اتنا اچھا سما ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت پارک بالکل ویران تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سورج سٹل اسی طرح سرخی مائل تھا اور آسمان پہ اس طرح گرد و غبار و دھواں تھا، عجیب و غریب کلر کا، یعنی کہ اس سے آپ کو ویزیبلٹی زیرو ہو گئی تھی۔ میں اپنے جو اس باغ میں درخت تھے جن سے میں لطف اندوز ہوا کرتا تھا، ان کی شاخوں کے اوپر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی بندے کدھر گئے، یہ اتنا سناٹا کیوں ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چکر لگا کے دیکھوں، تو میں نے دیکھا کہ پارک تو بالکل ویران پڑا ہوا تھا اور آج کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ آج کوئی ہالیڈے ہے یا کوئی نیشنل ڈے ہے کہ ایسی بات ہو۔ لیکن ہالیڈے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ پارک خالی ہو۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا ادھر، یہ تو نہایت شوقین ہے۔ صبح صبح انہوں نے نکل کے پارک میں جا کے کھیلنا کودنا ورزش کرنا، کیونکہ اس پارک میں ایکسرسائز کی مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں، بچوں کے کھیلنے کے جھولے بنے ہوئے ہیں، تو ہر چیز ہے۔ تو صبح صبح یہاں کافی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن حیرانگی کی حد تک یہ پارک بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ اور لیکن ایک بات تھی کہ ہوا کا جھونکا کبھی کبھی اتنا تیز آتا کہ یہ سارے پتے ہلنے لگے اور کھڑکھڑاہٹ سی نا، ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے ان کے پتوں کی آواز سے، اور پھر خاموشی ہو جاتی۔ اور آپ اگر اندازہ کریں تو اس وقت بالکل دوپہر کا وقت تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک دو لوگ جو ہے نا شاید مجبوری کی حالت میں ادھر تھے، اور سڑک پہ اتنا رش ہوتا ہے اس وقت دوپہر کے وقت، تو وہاں نہ کوئی کاریں تھیں، نہ ہی لوگ آ جا رہے تھے۔ کوئی اکا دکا شاید کسی اپنی گھر سے دوسری جگہ جانے کے لیے، یا جیسے میں باہر نکلا ہوں اس طرح لوگ نکلے ہوں، وہ ہسل اینڈ بسل گہما گہمی والا کوئی سین پارٹ نہیں تھا۔ تو اب میں نے سوچا کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو ویزیبلٹی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ تو زیرو تھی تقریباً، اور یہ جو وہاں پارک میں اور ارد گرد ہمارے کبوتر بہت زیادہ ہیں، پرندے بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس وقت مجھے پرندے نظر نہیں آ رہے تھے، پارک میں کبوتر نظر نہیں آ رہے تھے، نہ جانے وہ کہاں چھپ گئے یا کہاں چلے گئے تھے۔ بالکل ویرانہ تھا پارک میں۔ تو اللہ رحم کرے، میں نے اپنا پھر وہ موبائل پہ آن کیا خبروں کا، تو وہاں بار بار وہ الرٹ کر رہے تھے کہ کینیڈا میں جنگل میں تو ادھر آگ لگی ہوئی ہے، تو آگ کی وجہ سے وہ جو دھواں ہے وہ سارا دھواں نیو یارک میں آ گیا ہے۔ تو جتنے مریض ہیں ہارٹ کے، دل کے، دمے کے، ان کے لیے یہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ آپ اپنے گھروں پہ رہیں، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہوا میں بالکل آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی۔ تو اب مجھے سمجھ آئی کہ اصل میں ماجرا کیا ہے۔ وہ کینیڈا کے البرٹا میں آگ لگی ہوئی ہے جنگلوں کی، اور قدرت کا دیکھیے کہ وہ تمام ہوا جو ہے وہ دھواں ادھر
منہیٹن اور ادھر 4 اسٹیٹ ہیں ان میں لے کے آ گئی. اس کی وجہ سے آسمان کا رنگ بدل گیا تھا، وہاں آکسیجن کم ہو گئی تھی، اور یہ جو ہم بڑے اچھے ماحول میں رہتے ہیں آج بالکل ویرانہ تھا. اور پتہ نہیں کہ یہ کب تک یہ سما رہے گا، کب آگ بجھے گی، کیونکہ وہ تو سینکڑوں میل میں آگ وہاں لگی ہوئی ہے. اللہ پاک رحم کرے اور سب کی حفاظت کرے، ہماری بھی حفاظت کرے. تو لیجیے اب بہتر ہے کہ میں بھی گھر میں چلا جاؤں اور اپنے کمرے میں بیٹھوں، کیونکہ یہی بار بار وہ کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں وہاں چلے جائیں. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور آپ سب خیر خوئی سے رہیں. آمین ثم آمین.